الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں شہداء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ شہداء کرام کے حق میں نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے جو شہداء ہیں ان کی فضیلت کا بیان فرمایا، تاکہ مسلمان جہاد سے منہ نہ موڑیں، جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ جہاد کا شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ آیت شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے، یعنی کہ وہ جو زندگی دنیا میں جی رہے تھے وہ زندگی تو فانی تھی، یہ فانی زندگی جو ایک دن ختم ہونی ہی تھی، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اسے قربان کر دیا اور ہمیشہ کی دائمی زندگی حاصل کر لی۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، نہ زبان سے انہیں مردہ کہے، نہ تو انہیں زبان سے مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک تو زبان سے بھی انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کو مردہ تصور بھی نہیں کرنا، ان تمہارے دلوں میں بھی ان کے مردہ ہونے کا خیال نہیں آنا چاہیے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے انہیں روزی عطا کی جاتی ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں سیر کرتی ہیں اور جنتی جو نعمتیں ہیں، جو جنتی میوے جات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور وہ انہیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شہداء کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ سوال کرنا اس کا اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ فضیلت کو دیکھ چکا ہوگا، وہ ملاحظہ کر چکا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو فضیلتیں رکھی ہیں
وہ ان کا نظارہ کر چکا ہوگا. اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہونے کی آرزو اور تمنا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور نہیں. کس چیز کا شعور نہیں؟ ان کی زندگی کا شعور نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں. یعنی ان کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا، اس حیات کا ہمیں اور آپ کو شعور نہیں. لہٰذا ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ میں جہاد کر کے شہید ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں کو زندہ فرما رہا ہے تو وہ زندہ ہیں. انہیں حیات فرما رہا ہے تو وہ حیات ہیں، اگرچہ ہم ان کی حیات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، ان کی زندگی کو سمجھنے سے عاجز ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا، اس پر کامل ایمان رکھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. اب بات یہ ہوتی ہے، بات یہاں آتی ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہم غور کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم معلومات کرتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ یہ فضیلتوں کا بیان کس لیے ہے؟ اس لیے ہے. ان نعمتوں کا بیان کس لیے ہے؟ اس لیے ہے. ان فضیلتوں کا، ان نعمتوں کا، ان اکراموں کا بیان کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مسلمان جب جہاد کریں تو اس سے دور نہ رہیں، اس جہاد سے ڈرے نہیں، جہاد سے بزدلی نہ دکھائیں، جہاد سے بھاگنا نہ پڑے، اور جہاد کے لیے شوق سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جذبہ شہادت، جذبہ جہاد ان کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو، اجاگر ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہیں. لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جہاد فرض ہوتا کب ہے، جہاد فرض ہوگا کب. یاد رکھیے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کب فرض ہوتا ہے تو ہم جہاد کریں گے کیسے؟ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے کیسے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں ابھی جہاد فرض ہی نہیں ہوا، ابھی مجھ پر، میری ذات پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پر، میری جان پر، میرے مال پر کسی نے حملہ ہی نہیں کیا تو مجھ پر جہاد کیوں فرض ہوگا؟ جب کوئی مجھ پر حملہ کرے گا ہم سمجھتے ہیں جب ہم پر جہاد فرض ہوگا، جب ہماری اموال پر قبضہ کیا جائے صرف جب جہاد فرض ہوگا. نہیں، فقط اس وقت جہاد فرض نہیں ہوگا. اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو، جب اسلامی سرحدوں پر کفار حملے پہ حملے کریں اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جی ہاں، جب اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے در پر کفار ہوں اور حملے پر حملے کریں اس وقت اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جب قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی جائے اور اس کو نظر آتش کیا جائے اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے، آپ کے خاکے بنائے جائیں اور توہین کی جائے اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جی ہاں، جب مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کیا جائے، ان کی احادیث طیبات اور فرامین کو پردے پشت کیا جائے اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جب مسلمان عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے اس وقت جہاد فرض ہوگا. جب مسلمان عورتوں کو، مردوں کو شہید کیا جائے ظلماً اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. جب چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھین کر ان کی ماؤں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے اس وقت، جب ان ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا جائے اس وقت جہاد فرض ہوگا. اس وقت جہاد فرض ہوگا.
جو بچے جب اپنی ماں کی کوکھ میں پنپ رہے ہوتے ہیں انہی کی ماؤں کی گود کو ان کے لیے قبر بنا دیا جائے، اس وقت جہاد فرض ہوگا، اس وقت جہاد فرض ہوگا۔ جب مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے، بنانے کی کوشش کی جائے، حملے کیے جائیں، اس وقت جہاد فرض ہوگا، اس وقت جہاد بالکل فرض ہوگا، یقیناً خدا کی قسم فرض ہوگا۔ لیکن یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جا رہی ہیں، وہاں کے بچوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، بچے بچے کو قتل کیا گیا ہے، بھوکا پیاسا انہیں رکھا گیا، اور بھوکے پیاس کی شدت کے سبب ان کی اموات ہوئی ہیں، ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب کر معصوم بچوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دی ہیں۔ کیا اب بھی ہم پر جہاد فرض نہیں ہوا؟ کیا اب بھی ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے؟ کیا ہم جہاد کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ پھر کب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے؟ کب ہم کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ اب وقت ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم ان کفار کو، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان مشرکین کو، ان کفار کو موت کا مزہ چکھائیں اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اور اس سرزمین کو، اس روح زمین کو ان کے ناپاک جسموں سے، ان کے ناپاک قدموں سے پاک کر دیں۔ اب ہم پہ جہاد فرض ہے، ہمیں نکلنا ہوگا اور ہتھیار اٹھانا ہوگا، لیکن جہاد کس پہ فرض ہوگا؟ کس پر فرض ہوا؟ بات تو یہ، افسوس تو یہ ہے کہ جہاد فرض ہوا کس پہ؟ جہاد فرض ہو گیا، ہمارے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، مسلمان بچوں کے خون کے دریا بہا دیے گئے ہیں، جہاد تو فرض ہو گیا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کس پر فرض ہوا؟ یہ جہاد ان مسلمانوں پر فرض ہوا ہے، ان سادہ لوگ مسلمانوں پر فرض ہوا ہے جن کے ہاتھ خالی ہیں؟ کیا جہاد ان مسلمانوں پر فرض ہوا ہے جو اپنے ہی ممالک میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی دیش میں اپنے چند طبقے کے، مخصوص طبقے کے لوگوں کے ہاتھوں یغمال بنے ہوئے ہیں؟ کیا ان پہ جہاد فرض ہوا ہے؟ جنہیں آزادی سے بولنے کا حق نہیں، کیا ان پہ جہاد فرض ہوا ہے؟ جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں، جن کے ہاتھوں میں رائفل نہیں، جن کے ہاتھوں میں آلات جہادت نہیں، جہاد نہیں، آلات جہاد ان کے ہاتھوں میں نہیں، کیا ان پہ جہاد فرض ہوا ہے؟ جن کے پاس ٹینکر نہیں ہے، جن کے پاس پانی میں جہاد کرنے کے لیے بحری جہاز نہیں ہے، جن کے پاس بحری جہاز نہیں، جن کے پاس سمندر کے ذریعے حملہ کرنے کے لیے سفینیں موجود نہیں، کیا ان پر جہاد فرض ہوا ہے؟ وہ سادہ لوگ مسلمان جنہیں لڑنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں، کیا ان سادہ لوگ مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا ہے؟ کیا ان پہ جہاد فرض ہوگا؟ وہ مسلمان جن کے پاس توپیں نہیں، جن کے پاس لڑاکا جہاز نہیں، جن کے پاس ایٹم بم نہیں، جن کے پاس میزائل نہیں، راکٹ لانچر نہیں، غوری نہیں، شاہین نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا ان سادہ لوگ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوا؟ کن پر جہاد فرض ہوا؟ یا پھر ان خاص طبقے کے لوگوں پر جہاد فرض ہے جنہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے جہاد کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، ان پر جہاد فرض ہوا ہے؟ یا پھر بتائیے ان مسلمانوں کے اس طبقے پر جہاد فرض ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا گیا ہے کہ جاؤ اور کفار سے لڑو، اسی دن کے لیے تمہیں پالا، تمہیں پوسا، اور تمہارے ہاتھوں میں
یہ اوزار دیے، یہ جہاد کے سامان دیے، یہ آلات جہاد تمہارے ہاتھوں پہ دیا ہے. بتائیے سادہ لوگ مسلمانوں پر جو لاچار ہیں ان پر جہاد فرض ہوا، ان پہ جہاد فرض ہوگا، یا ان پر اس طبقے پر جہاد فرض ہے، یا اس پر جہاد فرض ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں بم ہے، طاقت ہے، لڑنے کی قوت ہے، صلاحیت ہے، جنہیں سکھایا گیا ہے، جنہیں ٹریننگ دی گئی ہے، جن کے پاس حملہ کرنے کے بھرپور ہتھیار موجود ہیں، ان پر جہاد فرض ہوا ہے. سادہ لوگ مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا ہے یا اس خاص طبقے پر جہاد فرض ہوا ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، جس کے پاس میزائل موجود ہیں، جس کے پاس راکٹ لانچر موجود ہیں، جس کے پاس ٹینکر موجود ہیں، جن کے پاس بحری جہاز موجود ہیں، ان پر جہاد فرض ہوا ہے. جہاد کس پر فرض ہوا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد اگر فرض ہو گیا تو کس پہ فرض ہوا؟ ہم نے غور کیا، ہم نے سوال کیا، ہم نے بتایا نہیں. ہم نے بتایا نہیں، بتا بھی نہیں سکتے، نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم آزاد نہیں. خدا کی قسم آزاد تو وہ فلسطین کے مسلمان بچے ہیں جو سینہ تان کے اور اسلحے سے لیس کافر، مشرک اور یہودی فوجی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلاؤ گولی ہمارے ان سینوں پر، ان ننھے مجاہدین پر جو دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ یا باری تعالیٰ ہمارے لیے وہ اکرام ہے، ہمارے لیے وہ انعام ہے جو تو نے قرآن میں بیان کیے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کی خاطر پیش کیے. ہم نے بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے نام اکرام ہے. یا ہم جیسے لاچار بے بس لوگ کھڑے ہوں گے، ہم سرخرو ہوں گے، شرم سے سر جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایٹمی پاور، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے، آنکھوں کو بند کیے بغیرتیوں کی زندگی جی رہے ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے. اب اگر ان سادہ لوگ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے تو یہ تمام آسائشیں، تمام آرائشیں اور تمام آلات جو جنگی ہیں وہ ان کو دے دینے چاہیے، جس کے ذریعے وہ جہاد کریں اور نکلیں ان کفار کے مقابلے میں جہاد کریں. اور اگر ان پہ جہاد فرض نہیں ہے، ان پر جہاد فرض ہے جو تیار کیے گئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جہاد کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں، چاہے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، ستم ہو، وہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے اور وہاں مسلمانوں کی مدد کریں اور کفار کو منہ توڑ جواب دیں اور واصل جہنم کریں. ان پر لازم ہے، ان پر فرض ہے، یہ جہاد ان پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان آلات کو، ان اوزاروں کو استعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. ہاں جب وہ خاص طبقہ جہاد کے لیے بڑھے گا، پھر اسے اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ مسلمان نوجوانوں کی جہاد کے لیے ضرورت ہے، تو خدا کی قسم وہ جو منبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے، جہاد کی فضائل بیان کرتا ہے، وہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے جہاد پر تیار ہوگا. وہ جو مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں، وہ سادہ مولوی بھی آپ کے ساتھ میدان کارسات میں جہاد کے لیے تیار ہوگا. وہ جو سنت رسول سروں پر سجاتے ہیں امامیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی اپنے چہرے پر سجاتے ہیں، خدا کی قسم وہ مولوی بھی آپ کے ساتھ میدان میں جنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کی طرف سے آپ کی تائید میں نظر آئیں گے. جب آپ پر کوئی گولی چلائے گا تو خدا کی قسم پہلے ہم عام سادہ لوگ مسلمان اپنے سینے کو آپ کی ڈھال کے طور پر پیش کریں گے اور اس گولی کو اپنے سینے پہ کھا کر آپ کی حفاظت کریں گے تاکہ آپ ان کفاروں کو واسطے جہنم کریں.
آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی ڈھال ہوں گے. جب تک آپ ہمت نہیں کرتے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھتے، جب تک آپ جذبہ نہیں دکھاتے، جب تک آپ جوش نہیں دکھاتے، تب تک کوئی دوسرا مسلمان کچھ نہیں کر سکتا، چاہتے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو خدا را آگے بڑھیے. ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ معصوم بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بوڑھے، وہ جوان آپ کا ہمارا گریبان پکڑے اور کہیں یا باری تعالیٰ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اندھے بنے رہے، سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی زبانوں پر، اپنے منہ پر تالے لگا رہے، تالے لگا کے رکھے، ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھائی. ہماری مدد کر سکتے تھے مگر نہیں کی، ہمیں فراموش کر دیا، دیکھ کر اندیکھا کر دیا، جانتے بوجھتے انجان بنے رہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور ان کفار اور یہودیوں کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں جلنا پڑے. ایسا نہ ہو. آج وہ وہاں کے نہتے مسلمانوں پر قابض ہو رہے ہیں، ان پہ حملے کر رہے ہیں. یاد رکھو آنے والا وقت وہ دور نہیں کہ جب وہ تم پر اور ہم پر بھی زور آزمائیں گے اور ہم پہ بھی حملے ہوں گے. آج ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، کل کوئی دوسرا ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا اور ہم بھی ایسے ہی چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے اور ہماری چیخیں ہواؤں میں، فضاؤں میں گم ہو چکی ہوں گی. ہماری بھی آوازیں اور چیخیں سننے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں گے، بہرے ہوں گے، ہمارے حق میں بولنے سے گونگے ہوں گے. اس وقت جب ان کی یاد آئے گی تو سوائے خون کے آنسو بہانے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وقت سے پہلے، اس وقت سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو اور قدم اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام رکھے ہیں اس کے حقدار بن جاؤ، مدد کرو. وہ مائیں، وہ بہنیں پکارتی ہیں، ان کی پکار کے لیے پہنچو، اب آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ جہاد، شوق جہاد عطا فرمائے اور اپنی راہ میں ہر طریقے سے بڑھ چڑھ کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی، ایمان کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام غلطیاں، کوتاہیاں، زبان کی لرزشیں جو بیان میں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا اپنے حبیب کے صدقے، مولا ہم مسلمانوں پر رحم فرما. مسلمان جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جہاں مصیبت میں گرے مولا سب کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا باری تعالیٰ ہماری مقدس جگہوں کی حفاظت فرما. یا باری تعالیٰ اس سرزمین کی حفاظت فرما جو برکت والی ہے مولا، جہاں کثیر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. یا اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرما. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. یا اللہ عز و جل اس جگہ کی حفاظت فرما، وہاں کے مکینوں کی حفاظت فرما. مولا مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا دین کے خاطر، اسلام کے خاطر ہمیں پیش رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے اس خاص طبقے کو جہاد کا جذبہ عطا فرما، جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے اس خاص طبقے کو آگے بڑھ کر ان کفار کو، ان یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کی توفیق عطا فرما. غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد، جذبہ شہادت کا شوق عطا فرما. مولا جو ہتھیار انہیں دیے ہیں مولا ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو راکٹ لانچر ان کے پاس ہیں وہ کفار پر چلانے کی انہیں ہمت عطا فرما. یا باری تعالیٰ جو ٹینکر ہے ان کے ذریعے کفار پر حملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ جو ایٹم بم بنایا ہے وہ اسرائیل پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، وہ ہاتھوں میں طاقت عطا فرما کہ ہم کفار کے مقابلے میں اٹھے. یا باری تعالیٰ
جو ہم نے میزائل بنا رکھے ہیں، یا باری تعالیٰ مسلمان آج اسلام کی خاطر ہمارے ان بغیرتوں کو غیرت عطا فرما کہ وہ میزائل یا باری تعالیٰ کفار پر چلائیں اور اسلام کی خاطر چلائیں۔ مولا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے انہیں اٹھ کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا باری تعالیٰ یہ آلات جہاد استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا باری تعالیٰ ہمیں آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ مولا ہم لاچار ہیں، ہم سادہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے جو مخصوص لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، مولا انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا اگر یہ نہیں کر سکتے تو باری تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما، غیب سے فرشتے عطا فرما، روح القدس کے ذریعے مدد فرما، باری تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، غیبی طاقت عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ وہاں کے جو بچے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے پتھر پھینکتے ہیں، مولا انہیں تو ایٹم میں تبدیل فرما دے، انہیں میزائلوں میں تبدیل فرما دے۔ مولا ایک ایک چھوٹے چھوٹے پتھر سے ان کے پھینکے ہوئے جو بچے پھینکتے ہیں، مولا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہ پر قادر ہے، مولا ان کو فاق و نیست و نابود فرما۔ ہمارے فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، انہیں نصرت فتح فرما، دوبارہ شاد و آباد فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ مولا ہماری کمزوری کو تو جانتا ہے، ہماری بے بسی کو تو جانتا ہے، مولا دور فرما دے، مولا کرم فرما دے، مولا کرم فرما دے، مولا کرم فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ جہاں کئی مسلمان بے آبرو رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہے، مولا اس سے نجات عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پہ فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔